السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ میں ہوں محمد رمضان آزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدہ، یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ سمعی، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہونا محسوس بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں ان کو اگر حق تعالی جل شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیں تو ان کا لطف و احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں تو وہ نالائق بیٹے، اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا ہے، جان کر اس کی بزرگوں جو کچھ پڑھا اللہ رب العزت عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھائی میری آپ کی بلکہ تمام عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ ابھی دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، بلکہ تمام عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے گی، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کر اس دعوت والے کام کو سیکھا جائے، پھر پوری دنیا میں گھوما جائے اور اس کام کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ حضرات بھی اپنا ارادہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔